اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 سے 84 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جلسہ عام میں ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور وہی بھیجی کہ ایک بندہ میرا ایسا ہے کہ وہ زیادہ علم جانتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے درخواست کی، یا اللہ اس تک ملنے کا کوئی رستہ بتائیے، میں اس سے مل کر اور اس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں اسے حاصل ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک مچھلی ڈھونڈ کر تھیلے میں رکھ لو اور جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے تو ہمارا بندہ وہیں تمہیں ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھی اپنے ساتھ لے کر اس سفر پہ روانہ ہوئے جو حضرت یوشع بن نون تھے، جو آپ کے بعد آپ کے نائب تھے اور اللہ نے ان کو نبوت دی تھی۔ اور ایک تو پتہ یہ بتایا تھا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں وہاں وہ بندہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہاں بندہ ہوگا۔ تو یہ چلتے 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 اس مجمع البحرین میں پہنچے اور وہاں آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے تو ساتھی جاگ رہا تھا پر موسیٰ علیہ السلام سو گئے یا کہیں ادھر ادھر چلے گئے۔ وہ مچھلی اچانک پھڑکی زندہ ہو کر اور وہ دریا میں کود گئی، اور دریا میں بھی اس طرح گئی کہ باقاعدہ سرنگ بن گیا، پانی کا ٹنل بن گیا۔ وہ اس تعجبناک واقعے کو دیکھتے رہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جاگے یا جب واپس آئے تو کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، تو وہ قصہ بھول گیا۔ چلتے رہے دن رات پورا ایک چلے تو موسیٰ سے نے کہا بھائی وہ ناشتہ لاؤ، بھوک لگ گئی۔ تو ابھی تک بھوکے نہیں تھے، بھوک لگ گئی۔ اب انہیں یاد ہے کہ وہ جناب وہ تو مچھلی
کا قصہ بڑا عجیب و غریب وہاں ہے جب ہم آرام کے لیے لیٹے تھے، وہ تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ کہا اللہ کے بندے وہیں تو ہم نے جانا تھا، ہمارا آخری اسٹاپ تو تھا ہی وہی، کہ چلو اب الٹے پاؤں پھر وہیں جاؤ۔ تو باہر جب وہاں پہنچے تو وہ اللہ کا بندہ لیٹا ہوا تھا، اس وقت پہلے نہیں تھا، اب دیکھا تو چادر تانی میں بالکل لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے سلام کیا، بعد سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ بھئی آپ کون نے؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ کا؟ بنی اسرائیل کے۔ اچھا اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال کیسے آنا ہوا ساری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو حضرت حضر نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم میں بڑا فرق ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بات کو رہنے دیں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنے محکمے میں ہوں، آپ اپنے محکمے میں رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو آیا اس مقصد کے لیے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میری روک ٹوک کریں گے، میرے کاموں میں مداخلت کریں گے؟ نہیں، کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور میں آپ کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ بہرحال بات طے ہوگی، تو اب یہ آگے سفر پہ روانہ ہوئے۔ سفر پہ روانہ ہوئے تو سفر انہوں نے دریا سے پار جانا تھا، تو وہاں کشتی کے بعد جا نہیں سکتے، تو ایک کشتی میں دونوں بیٹھے۔ تیسرے صاحب کا پھر ذکر نہیں کہ وہ ساتھ تھے یا ان کو واپس کر دیا۔ بہرحال کشتی میں بیٹھے تو چلتے چلتے حضرت حضر نے کشتی کے تختہ جو ہے وہ توڑ دیا، یعنی توڑ دیا کہ مطلب نکال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً، کیونکہ شرعی قانون میں کسی کی چیز کا نقصان پہنچانا غلط ہے، تو اللہ کا نبی کیسے ایک غلطی پہ صبر کرے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے تو غلط کیا کہ ان لوگوں نے ہمیں سوار کیا اور بغیر کرائے کے سوار کیا، تو اس کے صلے میں آپ نے کی کشتی توڑ دی۔ تو حضرت حضرت نے فوراً کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ سے کہا اوہ میں تو بھول گیا، وہ جو شرط لگائی تھی یاد نہیں رہی، تو آئندہ میں نہیں سوال کروں گا، اس مرتبہ کے یعنی بھول کے سوال کو آپ معاف کر دیں، مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، چلیے پہلا سوال تو بھول سے تھا، معاف ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ جب کشتی سے یعنی آگے ایک جگہ تک گئے تو انہوں نے پھر کشتی ٹھیک بھی کر دی تھی، مرمت کر دی تھی، وہ تختہ دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ جب دریا سے یعنی پار ہوئے تو اب خشکی میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے اچھے خوبصورت بچے کا سر پکڑا اور گردن مروڑی اور سر کو الگ کر دیا، مر گیا۔ اب یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا کہ ایک معصوم جان کو بلا وجہ قتل کر دینا، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصداً جانتے ہوئے اس پر انکار کیا، اور یہ فرمایا فانطلقا، کشتی سے نکل کے وہ خشکی میں جانے لگے، حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے۔ غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہتے ہیں نابالغ کو، لیکن غلام بڑے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی تھا اور ادھر ادھر ڈاکے واقع ڈالتا تھا، چوریاں موریاں کرتا تھا، تو اس کی سزا میں انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن صحیح بات یہ کہ یہ معصوم بچہ تھا، تو یا غلام کا معنی بچہ ہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے کہا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ تھا بے قصور، باقصور ہوتا تو وہ شاید اعتراض نہیں کرتے۔ بال نے قتل اس کو مار ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے مار ڈالا ایک بے قصور اور معصوم جان کو بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو؟ اس نے یہ جرم کیا ہوتا تو آپ جب بدلے میں مارتے ہیں، ٹھیک تھا، قصاص تو شریعت میں ہے، لیکن اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، بظاہر آپ نے اس کو مار ڈالا۔
تو بے قصور اور معصوم کو مار ڈالنا لقد جئت شیئا نکرا، اے موسیٰ، اے حضر، آپ نے تو بہت ہی نامعقول بات کی ہے۔ تو حضرت حضر نے پھر فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ موسیٰ آپ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ یقیناً آپ ہرگز بھی میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، یقیناً ہرگز۔ تو دیکھنا وہی ہوا، آپ پھر بول پڑے۔ تو یہاں چونکہ بھول تو نہیں تھی نا، اسے نہیں کہا کہ میں بھول گیا ہوں دوبارہ، یہ تو قصدن کیا تھا، تو اس لیے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سمجھا کہ یار اس کے ساتھ نبھاؤ مشکل ہے، یہ تو بڑے بڑے مار کے سر درد کر دے، میں کہاں تک اس کے ساتھ چپ رہوں گا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جان چھڑانے ہی کی بات کی، لیکن صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھو بس یہ میرا آخری سوال تھا، اس کے بعد جب سوال کروں گا نا تو بے شک آپ مجھے الگ کر دینا۔ تو اب اس کے بعد کا جو سوال تھا وہ انہوں نے صرف اعلادگی کے طور پر کہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، زیادہ سوال کر کے اس سے الگ ہی ہو جانا اچھا ہے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، تو فرمایا اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اس سوال کے بعد، فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ مت رکھنا، آپ بالکل آپ کو اختیار ہے مجھے ساتھ نہیں رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر معذرت کو پہنچ چکے ہیں، یہ آخری بات ہے، بس اب کے سوال کروں گا آپ کو حق ہے کہ مجھے الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ فانطلقا، پھر اس مقام سے آگے دونوں حضرات چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، چلتے چلتے گئے تو ایک بستی میں پہنچے، ایک آبادی میں پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ تو کافی سفر کیا تھا، تھک بھی گئے تھے، بھوکے بھی ہو گئے تھے جی۔ تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کچھ کھانا دو۔ لیکن وہ بستی والے بھی بڑے عجیب نکلے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا ان کو مہمان بنانے سے، جاؤ بھائی اپنا رستہ لو، ہمارے پاس کوئی کھانا والا نہیں ہے، بالکل ٹکا سا جواب دے دیا جی۔ تو انکار کیا ان کو یعنی مہمان بنانے سے، چلو نہیں دیتے تو نہیں دو۔ اب یہ جا ہی رہتے کہ بستی میں فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ، تو ان دونوں نے اس بستی میں، اس آبادی میں ایک دیوار کو پایا، یرید ان ينقض، جو گرا ہی چاہتی تھی، گرا ہی چاہتی تھی یعنی ٹیڑھی ہو گئی تھی، بس گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت حضر علیہ السلام نے فاقام، اس کو سیدھا کر دیا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ گرا کر نئے سرے سے اس کو بنا دیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نئے سرے سے نہیں بنایا، بس ہاتھ لگا کر ایسا کر دیا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ بالکل سیدھی ہوگی، ورنہ تو ایسی گرنے والی کو ہاتھ سے ادھر کرو تو بھی وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو کچی ہوتی ہے اس کی بنیاد، نہیں، انہوں نے ہاتھ سے یوں جو کی تو بالکل بھی بنیادوں پر ٹھیک کھڑی ہوگی جی۔ تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا، بس ہاتھ سے یوں سیدھی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو جان چھڑانی تھی نا، تو یہ سوال انہیں قصداً اس ارادے سے کہ اب اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تو یہ سوال کر دیا۔ کہا بھائی آپ بڑے شریف آدمی ہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن لوش طلب تخصہ علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے مزدوری تو لے سکتے تھے۔ یعنی ان بے مروت لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہیں پوچھا اور آپ نے ان کا یہ کام فری میں کر لیا، تو ایسے بے مروت لوگوں سے تو کم سے کم مزدوری تو لے لیتے، ہم ہوٹل میں کھانا کھا لیتے ہاں جی۔ تو ایسے لوگوں کا کام فری میں کر لینا یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ چلو اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ ہوتے ایسے کر بھی لیتے، ایسے لوگوں کا کام۔ تو یہ سوال اب علاجگی کی نیت سے تھا، اس لیے حضرت خضر بول گئے
فرمایا ہاذا، وہ بھی تنگ آ گئے تھے، یعنی یہ ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض، یہ بھی تنگ آ گئے تھے، ہر نامعقول کام، ہر نامعقول کام، کب تک صبر کروں گا؟ تو نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے، اب یہ سوال اب جدائی کا سوال ہے میرے اور تیرے درمیان اے موسیٰ، تو اب میں آپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ مزید سوال کے بعد الگ کر دیں، تو ٹھیک ہے آپ اپنا رستہ لیں، میں اپنا رستہ لیتا ہوں۔ کہ یہ تو ہے کہ اب اس کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، لیکن یہ جو 3 کام میں نے پیچھے کیے اور جن پہ آپ نے سوالات کیے، اب اس کی حقیقت بتائے بغیر بھی ہم الگ نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کے ذہن میں خدشات رہے گا کہ یہ کیسا آدمی تھا بھلا، یہ کیسے اس نے غلط کام کیے ہیں۔ تو کم سے کم علادگی سے پہلے میں اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں تاکہ میری طرف سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے، میری طرف سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط نہیں کیا، آپ کی نظروں میں، آپ کی شریعت میں تو بے شک نظر یعنی ٹھیک نہیں تھا، لیکن در حقیقت یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا تو غلط نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی شکوک اور شبہات ہوں تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، تاکہ بلا وجہ دوسرا آدمی کوئی غلط باتیں ذہن میں نہ بناتا پھر کہ یہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا۔ اب فرمایا کہ ان 3 چیزوں کی حقیقت، اب اس میں پہلی اما سفینہ، جہاں تک سفینہ یعنی کشتی کا معاملہ ہے کہ جس کو میں نے توڑا تھا، اور پھر دیکھیے میں نے جوڑ بھی تو دیا تھا، لیکن بہرحال جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو آپ کو بتاؤں فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی، چند مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو اس دریا ہی میں کام کاج کرتے ہیں، کشتی چلاتے ہیں اور کرایہ ملتا ہے، اور یہی ان کی بود و باش کا کسب، یہ ان کی معاش کا ذریعہ ہے۔ مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں غریب لوگوں کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، فقیر اور مسکین۔ تو ان کی تعریف میں کس میں فرق کیا ہے؟ فقیر اور مسکین میں اہل علم کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین ہوا کہ کسی کے پاس کچھ ہو، مشکل سے اس کا کام چلتا ہو بس۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورتیں اس سے پوری نہ ہوتی ہوں۔ جی نہ ٹھیک مانگنے، وہ تو سائل ہوتا، سوال کرنے والا۔ یہ فقیر کہ اسے کہتے ہیں کہ فقیر فقر سے، فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ تو جس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ مستقل ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی کام کا نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، لیکن مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر دونوں حضرات قرآن مجید ہی کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جیسے سورہ بلد میں ہے او مسکینن ذا متربہ، او مسکینن، یا مسکین کو دو جو مٹی میں ملا ہوا ہے، خاک میں ملا ہوا ہے، خاک کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسکین کو کیا کہا؟ جو خاک میں ملا ہوا ہے، تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی وضاحت اس طرح نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فقیر ہو کہ جس کے پاس کچھ ہو، دیکھو کہتے ہیں مسکین ہوا کہ جس کے پاس کچھ ہو، تو یہ اس پہ دلیل کہتے ہیں کہ ان کے پاس کشتی تو تھی نا، روزگار کا ذریعہ تو تھا نا،
زیادہ مالدار نہیں تھے لیکن ایک کشتی کے مالک تو تھے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کو مسکین ہی کہا. تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ معمولی سا ہو، فقیر وہ ہے کچھ بھی نہ ہو. بہر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کی جو فہرست بیان کی ہے سورہ توبہ میں، اس میں سب سے پہلے فقیر اور مسکینی کا ذکر کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ دونوں ہی وارن مستحق زکوٰۃ ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ جب دیکھیے اللہ نے اس میں فقیر کو پہلے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور مسکین کو بعد میں، اس کا مطلب، اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہے. تو بہرحال فقیر اور مسکین ان کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں یا تھوڑا بہت ہے. تو یہاں تو مساکین انہی کو کہا ہے کہ جن کے پاس باقاعدہ کشتی کے وہ مالک تھے اور ان کے گزر بسر کا ذریعہ وہ تھا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو مساکین تھے ان کی تعداد تھی 10 بھائی تھے. 10 بھائیوں کی ایک ہی کشتی تھی اور ان میں 10 بھائیوں میں سے 5 صحیح اور تندرست تھے لیکن 5 بالکل لنگڑے لولے تھے. وہ ان کے پاس کچھ بھی کام کر ہی نہیں سکتے تھے، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، بازو. تو یہی کشتی ان کا گزر بسر کا ذریعہ تھا. یہ 5 کام کرتے تھے اور مل ملا کے 10 آپس میں بانٹ کے کھا لیتے تھے. تو اتنی بات ہوئی کہ یہ کشتی کے مالک مسکین لوگ تھے اور یہی ان کی کسب معاش کا ذریعہ تھی. تو پھر میں نے کیوں توڑا؟ کہتے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس کو عیبناک بنا دوں. اتنا بھی تو نہیں توڑا نا کہ وہ ڈوب ہی جائے جی، کیونکہ موسیٰ سے ہم نے کہا تھا نا کہ جناب آپ نے کشتی توڑ دی، آپ ان کے لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں. جی میں نے اتنی تو نہیں توڑی کہ پانی اس کے اندر بھر جائے، بس تھوڑا سا اس میں عیب پیدا کر دیا. اور وہ بھی کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، یعنی دریا سے پار ظالم بادشاہ کی حکمرانی ہے. اور وہ کرتا کیا ہے؟ یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین کر اپنے کام کراتا ہے اور اس کی کرائی بھی نہیں دیتا. ایسا ظالم ہے کہ جس کشتی کو ٹھیک ٹھاک دیکھا نا، پکڑ لیا 2 دن میں کام لوں گا، 3 دن میں کام لوں گا، اپنے کام نکالتا ہے چھینا جھپٹی سے اور کشتی والوں کو کرائے تک نہیں دیتا. تو اگر یہ کشتی صحیح سالم چلی جاتی نا ساحل پر تو وہ ظالم پکڑ لیتا، تو ان مسکین بچوں کا جو روزگار متعلق تھا وہ متاثر ہوتا. تو دیکھا نا اس میں مصلحت تھی. آپ نے تو ظاہر میں تختہ نکالنے کا اعتراض کیا، آپ کو کیا معلوم تھا کہ میں نے کیوں نکالا ہے؟ تو اللہ کا حکم تھا کہ اس کو اعلان کرو تاکہ ان بیچاروں کو روزگار چلتا رہے. تو غصب کرنا یعنی چھین کر کوئی چیز لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. چھینا جھپٹی سے چیز لینا، جیسے چوری سے، ڈاکے سے، اسی طریقے سے چھین کر کسی سے مال لینا یا کسی کی چیز کو چھین کر استعمال میں کرنا، یہ بھی شرعاً ناجائز کاموں میں سے ایک کام. یہ تو معاملہ ہوا کشتی کا. تو دراصل اس میں کہتے ہیں بعض مفسرین کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تربیت بھی مقصود تھی کہ موسیٰ آج آپ نے ایک کشتی کا تختہ توڑنے پر اس لیے اعتراض کیا کہ اس کے ٹوٹنے سے اس کے سوار ڈوب جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی، یہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے. تو آپ کو اپنے بچپن کا قصہ یاد نہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ کے ملک مصر میں فرعون نے ایک قانون جاری کیا تھا کہ ہر اسرائیلی بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس اندیشے کی وجہ سے کہ وہ بچہ کہیں بچ نہ جائے کہ جس کے ہاتھوں اس کی حکومت کو زوال آنا ہے. تو 1000 بچے ذبح ہوئے اور آپ بھی انہی بچوں میں سے تھے. لیکن ہم نے آپ کی ماں کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ آپ بے فکری سے
اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور جب خطرہ محسوس کریں تو اس نومولود کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا. اور آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا، صندوق میں ڈال دیا، دریا کی لہر میں بہا دیا. تو دیکھیے وہاں کس نے آپ کو بچایا. اب آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ ٹوٹ گئی تو لوگ ڈوب جائیں گے، تو آپ پر بھی تک وقت آیا تھا اور ہم نے کس طریقے سے لہروں میں آپ کو بہا کر عام دریا سے نکال کے سمندر سے اس نہر میں ڈال دیا جو اس کے محل کی طرف جاتی تھی، اور ان کے ہاتھوں پکڑوا کے آپ کو نکال کر آپ کی تربیت کی. تو ہم کسی کو بچانا چاہیں تو دریا ڈبو نہیں سکتا، چاہے تختہ ٹوٹ جائے چاہے نہ ٹوٹے، کچھ بھی. اب دوسری بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جہاں تک لڑکے کے قتل کا معاملہ ہے کہ لڑکا قتل کیا، تو موسیٰ بات یہ ہے کہ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، اور یہ بچہ ان کا بہت ہی پیارا اور لاڈلا بچہ ہے، اس کی محبت میں بہت زیادہ ہے. تو فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان ماں باپ کو بھی گمراہی میں اور کفر میں دھکیل دے گا. یعنی اس بچے کی سرشت، اس کی پیدائش تو کفر پر ہے، اللہ کے علم میں یہ بڑا ہو کر اس نے تو کافر ہو جانا ہے. اور ماں باپ انتہائی پیار کرتے اور اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے. یہ جب بڑا ہوگا اور کفر میں جائے گا تو اس کی پیار و محبت میں اس کے ماں باپ بھی دین نہیں چھوڑ دیں. تو ہم نے ان کے ماں باپ کے دین کو بھی بچانا تھا اور خود اس بچے کو بھی بچانا تھا کہ بڑا ہو کر جب مرے گا کفر کر کے تو جہنم میں جائے گا. ابھی سے اس کو ختم کر دیں گے تو بھی نابالغ ہے، معصوم ہے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، ماں باپ بھی جہنم سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ سب فیملی کو جہنم سے بچایا جائے. تو اس کے بچانے کی صورت یہ کہ اس کو ابھی سے ٹھکانے لگا دیے جائے اور تاکہ ماں باپ بچ جائے اور یہ بھی بچ جائے. تو یہ تھی اس کے اندر حکمت. یعنی دنیا میں ایسے بچے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں جو کبھی ماں باپ کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہو جاتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی وجہ سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے اور راحت اور آرام بھی مل جاتی ہے. اور کتنے ہی بچے ہیں جو ماں باپ کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ دنیا میں جاری بساری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بعض جگہ اس طرح کام کرتی ہے. اس پر فرماتے ہیں کہ انسانوں کی جو تخلیق ہے اور ان کی جو سرشت ہے تخلیق اور فطرت، یہ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کے ساتھ متعین ہوتی ہے. یعنی ہر پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفات کے ساتھ اس کا اٹیچ ہوتا ہے، اور جو جس صفت کے مطابق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور پھر اس میں ہوتا ہے. بات کریں کہ جس آدمی کی سرشت اور فطرت اللہ کی صفت علم پر ہے تو وہ جب پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم اس میں آتی ہے. ایسے ہی جس بندے کی یعنی جس بچے کی سرشت اور فطرت اللہ تعالیٰ کی صفت رافت یا رحمت سے ملتی ہے تو وہ جب بڑا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس میں مہربانی اور شفقت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح یعنی ہر پیدا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے ساتھ اس کا جوڑ ہوتا ہے اور اسی صفت کا اس کے اندر ظہور بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ بچہ جس کو قتل کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مضل
مضل کا معنی گمراہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے نا مضل، جیسے ہادی ہے. اب کسی کی پیدائش ہادی کی صفت سے جو گئی وہ دنیا میں ہدایت پھیلانے والا ہوتا ہے، اور اس کی صرف چونکہ مضل ہے جس کا مطلب گمراہ کرنے والا، تو یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا اور گمراہ کرتا پھرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ مصلحت جانی کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. ایک تو یہ کہ یہ بڑا ہو کر مضل نہیں بنے گا تو ماں باپ گمراہ نہیں ہوں گے، اور خود یہ کہ یہ ابھی چلا جائے گا تو یہ بھی جہنم سے بچ جائے گا. تو یہ تھی یعنی اس کے قتل میں حکمت. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ماں باپ کو یعنی ان کا رب ان دونوں کو اس بچے سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا، اس لڑکے سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا. کس وجہ سے؟ زکاتن، پاکیزگی کے لحاظ سے. یعنی اس کے فطرت میں پاکیزگی نہیں ہے، گمراہی ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں پاکیزہ فطرت اولاد اس کو عطا فرمائیں گے. وہ اقرب رحمہ، اور جو زیادہ قریب ہوگی مہربانی اور شفقت میں اپنے ماں باپ کے لیے، ایسی اولاد. تو پھر یہ کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اسی صفت کا بچہ عطا فرمایا جو انتہائی مہربان شفیق ماں باپ کے لیے اور انتہائی پاکیزہ فطرت. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لڑکا نہیں دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو ایک پاکیزہ صفت لڑکی عطا فرمائی، اور اس لڑکی کی پھر شادی ایک نبی سے ہوئی، اور پھر اس نبی اور اس لڑکی سے بھی ایک نبی پیدا ہوا. تو دیکھیے یہ کتنا نعم البدل ہوا اس لڑکے کا، کتنا اچھا بدل اللہ نے اس لڑکے کا ان کو ماں باپ کو دیا کہ پاکیزہ صفت بیٹی ملی، اس بیٹی کی نکاح نبی سے ہوا اور پھر ان سے بھی ایک نبی پیدا ہوا. ایک روایت میں تو یہ کہ اس بچی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے، یہ ایک روایت ایسی بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ کو اس بچے کے بدلے میں بہترین بدل عطا فرمایا. تو یہ تھی یعنی حکمت اس بچے کو رستے سے ہٹانے کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ، لیکن جہاں تک معاملہ دیوار کا ہے کہ آپ نے کہا تھا نا دیوار فری میں اور مفت میں نے کیوں ٹھیک کر دی، تو اس کی علت اس کا سبب بھی آپ یعنی سنیے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. یہاں بھی غلام کمانا بچے ہیں چاند، کیونکہ یتیم وہ ہوتے جو نابالغ ہوتے ہیں نا، تو یہاں بھی غلام کمانا نابالغ ہیں. تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی فی المدینہ، اسی شہر میں. تو مطلب ہے کہ یہ ان کا گھر تھا اور ان کے گھر کی 4 دیواری کی ایک دیوار تھی جس کے مالک 2 یتیم بچے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے باپ نے یہاں پر دفن کیا تھا. تو باپ چونکہ بہت پہلے انتقال کر گیا، جو مال و متاع اور خزانہ تھا سونا چاندی، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ خزانہ ایک سنہری تختی تھی جس پر کچھ نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس نصیحت کی باتوں میں ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تھا. تو یا تو سونا چاندی ہی تھا یا وہ سنہری تختی بذات خود بھی مال ہے، اور پھر اس پر قیمتی نصیحت کی باتیں وہ بھی ایک روحانی مال ہے. تو جو بھی تھا بہرحال یعنی باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ تھا. کنز اصل میں کہتے ہیں اس خزانے کو جو زمین میں خود دفن کیا جائے یا قدرتی طور پہ زمین میں پیدا ہو. کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خود خزانے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کچھ یہ کہ پرانے زمانے میں لوگ بھی حفاظت کے طور پہ مال کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ چوروں وغیرہ سے محفوظ ہو جائے. تو دونوں پر لفظ کنز بولا جاتا ہے.
لیکن کبھی کبھی جو قدرتی دفن ہوتا ہے اس کو معدن بھی کہتے ہیں عربی میں، جو قدرتی طور پہ، اور جو لوگوں نے جمع یعنی اس میں دفن اس کو کنز کہتے ہیں، لیکن کبھی دونوں پر لفظ کنز بولا جاتا ہے۔ تو کنز کا حکم یہ ہے کہ جب وہ خزانہ زمین سے ملے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے 5واں حصہ، خمس، یعنی اس کے 5 حصے کر کے 5واں حصہ بطور زکوٰۃ کے دے دیا جائے، اور 4 حصے جس کو وہ خزانہ ملا ہے اس کے۔ تو اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، جو ہی خزانہ ملے گا اسی وقت اس کے 5 حصے کر کے 5واں بطور زکوٰۃ دے دیا جائے گا اور 4 مالک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کے فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون تھا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ قدرتی نہیں تھا، ان کے باپ کا بیٹوں کے لیے خزانہ تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا مال کا، تو صرف دفن ہی کر دیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک تو یہ کہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دوسری بات یہ کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بھی ایک مرد صالح تھا، ایک نیک اللہ کا بندہ تھا۔ تو یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو لہذا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب اپنی جوانی کو پہنچیں، اشد اصل میں کہتے ہیں قوت اور طاقت کو، یعنی سن شعور سمجھ، تو جب یہ جوانی کو پہنچیں تو یستخرج کنزہما، یہ اپنا خزانہ پھر نکال لیں گے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے یوں دفن کر دیا ہوگا تو بچوں کو بتایا بھی نہیں ہوگا تو کہاں سے نکالیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ دفن کیا ہوگا تو بچوں کو بتایا ہوگا کہ تمہارا مال یہاں دفن ہے اور بڑے ہو کے نکال لینا۔ اگر یوں ہی لا علمی میں دفن کر دینے کو ان کو کیا پتا ہے کیا نکالیں، تو ضرور ان کو کوئی لیٹر دیا ہوگا یا ان کو بتایا ہوگا جی کہ یہاں تمہارا خزانہ ہے، جب بڑے ہو جانا تو پھر نکالنا تاکہ تم حفاظت کر سکو، اب یہ نکالو گے تو لوگ لوٹ کر مال لے جائیں گے۔ تو رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی ایک مہربانی تھی ان بچوں پر، ان کا تحفظ مقصود تھا، تو اس لیے تو اب چونکہ یہ دیوار گر رہی تھی تو اندیشہ ہو کہ دیوار گری تو خزانہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اور خزانہ ظاہر ہوا تو لوگ گاؤں والے لوٹ کے لے جائیں گے، بچے محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو محرومی سے بچانا چاہتے تھے، اور بچانے کی وجہ یہ تھی کہ باپ نیک تھا، باپ نیک تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نیک بندوں کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ بھی نیکی کے رستے پہ ہوں، باپ بھی نیک ہو۔ تو باپ کی نیکی کا اثر یعنی اولاد کو یہ ملتا ہے کہ اللہ ان کا تحفظ فرماتے ہیں، اس لیے فرمانا کہ ان کا باپ نیک تھا، یہ نہیں کہ وہ یتیم تھے تو اس لیے ان کو تحفظ دیا، بلکہ ان کا باپ نیک تھا اس لیے ان کے مال کو تحفظ دیا۔ جی پھر فرمایا کہ وما فعلت عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے موسیٰ کہ آپ مجھ پہ برستے رہے، یہ کیوں کیا تو یہ کیوں کیا۔ دیکھیے یہ سارے کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا رہا، اور اس کے پیچھے سبب اس کام کا یہ تھا جو بظاہر آپ کو معلوم نہیں تھا، تو آپ شرعی قانون کے تحت مجھ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ بھی برحق تھے، آپ کو تو اعتراض کرنا ہی تھا، کیونکہ بظاہر تو شریعت سے معاملات ٹکرا رہے تھے، لیکن دراصل یہ تکوینیات کا علم تھا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے جو میرے پاس نہیں، آپ کا محکمہ ہی الگ ہے، میرا محکمہ ہی الگ ہے۔ تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے بھی باہر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایات آتی ہے، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، ٹھیک ہے نا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو اے موسیٰ یہ ہے حقیقت اس کی جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے اور بار بار مجھ سے سوالات کرتے رہے، لیکن در حقیقت یعنی بات یہی تھی۔ تو حضرت حضر علیہ السلام نے یہ ان سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ ایک ایسے علم پر ہیں جو میرے پاس نہیں، میں ایک ایسے علم پر ہوں جو آپ کے پاس نہیں،
مقصد یہ کہ میرا علم تکوینیات کا ہے، یہ بناؤ یہ بگاڑو، یہ بناؤ یہ بگاڑو، اور آپ کا علم تشریع ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا ہے کہ یوں کرو گے تو یہ سزا ہے، یوں کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ تو آپ بھی مجبور ہیں، آپ کو احتراز کرنا ہی کرنا تھا، اور میں بھی مجبور ہوں اس لیے کہ مجھے بھی یہ کام کرنا تھا، مجھے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جی۔ تو یہ تین کام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کرتے تو کچھ اور حقائق بھی سامنے آتے جو حضرت خضر کرتے، اور بھی کئی معلومات ہوتی، لیکن اللہ کے بندے نے تیسری ہی مرتبہ راستہ واپس ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ کسی خارجی سے بات ہوئی۔ خارجی ایک گمراہ فرقہ ان گمراہ فرقوں میں سے ہے جن کی حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی جی، تو ایک فرقہ نجات پائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فرقے ہو چکے ہیں، ان میں سب سے پہلا فرقہ جو اسلام کو جس نے جدا کیا، اسلام سے الہی کی، وہ آل تشیع ہے۔ یہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام متحدہ اسلام میں دراڑ کے الگ ہوا۔ ان کے پھر آگے سینکڑوں آگے کئی یعنی 20ویں فرقے ہیں۔ تو دوسرا فرقہ جو وجود میں آیا تھا اس کے بعد تو وہ خارجی ہے۔ خارجی فرقہ کب وجود میں آیا، یعنی اس کی بنیادیں تو پتہ نہیں کب سے پڑی ہوں گی، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ ظہور تو یہ جنگ صفین کے موقع پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی صفین کے میدان میں دجلہ کے کنارے۔ تو آپ کو پتہ کہ بہت کچھ تو خون ہوا، بڑا خون خرابہ اس میں ہوا دونوں طرف سے، اور بالآخر ان حضرات نے مصالحت کرنی چاہیے کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے، اگر صلح نہیں کریں گے تو یہ اور بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو صلح پر بہرحال اتفاق ہو گیا۔ جب صلح پر اتفاق ہو گیا تو یہ فرقہ ظاہر ہو گیا۔ یہ لوگ بھی تھے اس وقت موجود تھے، لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یعنی آپس میں کسی کو فیصل بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، وہ فیصلہ کرے صلح کا۔ انہوں نے کہا کوئی جج وجہ نہیں ہے، جج صرف اللہ ہے۔ تو خارجی جو ہے نا وہ کسی کی ججمنٹ نہیں مانتے، اور بھی ان کے بڑے خراب عقائد ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں اور جج مقرر کرتے ہیں صلح نامہ لکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ تو بے وقوف نہیں سمجھے کہ فیصلہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلے کا جو قانون دیا اس کے مطابق اللہ میاں تو آ کے فیصلہ نہیں کریں گے نا، فیصلہ تو اس کے بندے ہی کریں گے، پر قانون وہ ہوگا جو اللہ کا ہے۔ یہ مطلب ہے ان الحکم الا للہ، لیکن نہیں، کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ خارجی کلمہ تو حق والا کہتے ہیں، ان الحکم الا آیت ہے، لیکن معنی غلط لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آ کے تو فیصلہ نہیں کریں گے نا، اللہ کا کوئی بندہ ہی فیصلہ کرے گا اللہ کے قانون کے مطابق۔ تو یہ کہا تھا کہ کتاب اللہ کے مطابق ہم آدمی مقرر کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ کریں، تو خیر یہ ظاہر ہو گئے، خارج ظاہر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا علی بھی معاذ اللہ کافر ہے، معاویہ بھی معاذ اللہ کافر ہے، دونوں کی پارٹیاں بھی کافر ہیں، اس لیے کہ دیکھو جی انہوں نے فیصل آدمیوں کو بنا لیا ہے جبکہ فیصل اللہ ہے۔ تو یہ ہے خارجی چھم۔ تو ان کا بڑا پھر زور ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ نے صلح کے بعد ان کے ساتھ جنگی بھی کی، لیکن باہر یہ فتنہ پیدا ہو گیا اور کافی زمانہ تک یہ لوگ رہے۔ اب بھی ممکن ہے دنیا کی کسی حصے میں کچھ نہ کچھ ہوں، لیکن وہ بات نہیں۔ تو خیر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک خارجی سے ملے، تو خارجی سے کہا کہ بھائی وہ جو سورہ کاف میں آتا ہے
کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اللہ نے محفوظ کرایا حضرت خضر علیہ السلام سے دیوار ٹھیک کرا کے. تو کیوں کرایا؟ کہا اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. خارجی نے کیا کہا؟ اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے خزانے کو محفوظ کر دیا. کہا تو بھائی پھر میرے ماں باپ تو اس نوجوان کے ماں باپ سے زیادہ نیک ہیں. میرے ماں باپ اس نوجوان کے ماں باپ سے تو زیادہ نیک ہیں. تو تم میرے ماں باپ سے دشمنی کر کے ہمارا خیال نہیں کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں؟ ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ دشمنی کر کے تم ہمارا خیال کچھ نہیں کرتے کہ ہم ان نیک بندوں کی اولاد ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب تو خارجی کے پاس کوئی نہیں تھا اور ان کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا. تو نے کہا تم قریشی لوگ بڑے جھگڑالو ہو. تم قریشی لوگ بڑے جھگڑالو ہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کی اولاد کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. صالح لوگوں کی اولاد کو بھی حفاظت دیتے ہیں بشرطے کہ اولاد بھی صالح ہو. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اولاد صالح ہو، آدمی خود صالح ہو. اگر خود بھی صالح نہیں، اولاد بھی صالح نہیں اور ڈھیروں مال اور خزانے اکٹھے کر لیے تو اس کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں. وہ یوں اڑے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ بچے ایسا اڑائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور بھگتے گا باپ. لیکن اولاد صالح ہوگی، قانی ہوگی، صابر ہوگی تو وہ جو تھوڑا بہت مال باپ سے ملا ہوگا اس میں اللہ برکت بھی دیں گے، اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور سارا کام چلے گا. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صالح ترین حکمرانوں میں سے ہیں کہ جن کا دور حکومت علماء اس کو خلافت راشدہ کا ایک حصہ کہتے ہیں. تو خلافت راشدہ یعنی 4 خلفاء کے دور کو کہتے ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ. آگے بھی حضرت معاویہ کا دور بھی بڑا صالح اور نیک تھا، لیکن جتنی بات ادھر تھی پھر تھوڑی سی وہ نہیں رہی. لیکن ان کے بعد جو خلفاء بنی امیہ میں آئے پھر ان تو پورا نظام ہی درم برم کر دیا تھا. جی تو یہ بھی بنی امیہ کے تھے. کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. جی تو چلتے چلتے پہلے تو مروان بنے اور مروان خلیفہ کے بعد ان کے بیٹا عبد الملک بن مروان بنا. پھر آگے نمبر وار کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، جیسا بادشاہت ہوتی ہے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے نامزد کیا. یہ تھے بھتیجے، عمر بن عبدالعزیز یہ عبد الملک کے بھتیجے تھے اور ان کے داماد بھی تھے. تو ایک نمبر بیچ میں ان کا بھی ڈال دیا کہ فلاں بیٹے کے بعد عمر ہوگا، نامزد کر دیے. اچھا جی. اور عمر بن عبدالعزیز کی آپ کو پتہ ہے کہ شروع کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی. یعنی بہت بڑے عالم تو وہ تھے ہی، عالم تو تھے، لیکن جب علم کے ساتھ زود کے ساتھ حکومت مل جاتی ہے نا تو پھر تھوڑا بہت حلق مل معاملہ ہو جاتا ہے. تو مدینہ منورہ کے گورنر بھی تھے کہ ماشاءاللہ عالم بھی تھے، بڑے نیک بھی تھے، لیکن ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی. ایسی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی جو دنیا میں کہیں نہ ملے، ایسا لباس پہنتے تھے جو اپنی مثال اپنا ہونا، اور ایسی چال چلتے تھے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے یہ عمر کی چال ہے، عمری چال، ایسے چلتے تھے. ایک دور یہ تھا. اور پھر یہ کہ خلیفہ کا داماد ہیں تو جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے. دوبارہ ان کا دور جب ان کا نمبر آیا خلافت کا، ان سے پہلے صاحب چلے گئے، مر گئے، تو جیسا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق یہ بھی، لیکن ایک دم ہی چینج ہو گیا. ایک دم یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتی، ایک دم تبدیل ہو گیا کہ یہ کیا سسٹم ہے. فوراً مسجد میں گئے اور لوگوں میں اعلان کیا کہ میں پچھلے حکمرانوں کے دستور اور قانون کے مطابق ان کا مقرر کردہ ہوا تمہارا خلیفہ ہوں، لیکن لوگوں میں خلافت سے دستبردار ہوں، جس کو چاہو چن لو.
بس جب انہوں نے ایک دم یہ فیصلہ کیا تو ایک دم قوم کی طرف فیصلہ کیا ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں، ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے، جمہوری ووٹ کے ذریعے سے پھر آپ نامزد ہو گئے۔ تو 2.5 سال کل وقت آپ کو ملا خلافت کا، 2.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن آتے ہی انہوں نے انقلابی اقدامات کیے، اور جب تک انقلابی اقدام نہ کیے نا تو سسٹم کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا۔ آپ کہیں گے کہ جمہوریت کے ذریعے سے سسٹم بدلیں گے، کبھی نہیں بدلے گا۔ انقلاب بس واحد حل ہے، ایک دم انقلابی اقدام کیا، ساری فائلیں منگوائیں، کس کے نام پر کتنی جائیداد کس نے کی ہے، کیسے کی ہے، سب، اور سب لوگوں کو بھی جو بنی امیہ کے بڑے لیڈر بنے گئے تھے نا ان کو بلایا اور ایک ایک کی فائل کو کینچی سے کاٹا، یہ تمہارے آباء و اجداد نے ظالمانہ طور پہ تمہیں یہ جاگیریں دی ہیں، یہ فلاں چیزیں دی ہیں، یہ میں نے کاٹ دی، جس کا حق ہے اسی کا ہے۔ وہ سب بیچارے تل ملا گئے لیکن بول نہیں سکتے نا، اور خود اپنی نام کی ساری جاگیریں بھی ختم کر دی، کچھ نہیں، صرف ضرورت کے مطابق یعنی چیز لوں گا کی ہوتی ہے، باقی کوئی نہ میرے بیٹوں کی جائیداد ہے، نہ میری جائیداد ہے، نہ بیوی کی ہے۔ اور بیوی کو کہا کہ آپ سارا یہ شاہی لباس اور زیورات جتنے ہیں نا یہ سارے کے سارے آپ کو واپس کرنے پڑے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا قیمتی ہار تھا کہ چلو اور تو کچھ دے دوں گے لیکن یہ ہار تو ابو کی بڑی نشانی ہے، بڑے پیار سے کہا یہ بھی واپس کر دے گا، کہیں یہ تو نہیں، کہا یا مجھے چاہ یا اس کو چاہ، یا اس کو پسند کر یا پھر مجھے پسند کر، ہم کیا کریں بیچاری، دے دیا، تمہارا ساری اصحاب حقوق کے حقوق واپس کر دی، ٹھیک ہے نا، اور بالکل منہاج نبوت پر خلافت کا نظام کو لیا ہے ایک دم، اس کا نام ہے انقلاب، اور 2.5 سالوں میں ساری چیز تبدیل کر کے، جیسے ابو بکر عمر کا دور تھا، کہتے ہیں یہ تاریخی بات ہے، یہ ایک مقولہ ہے نا کہ جب دنیا میں عدل و انصاف ہوتا ہے تو بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں۔ ان کے دور میں یہ واقعہ تھا، ان کے دور میں واقع ایسا تھا، چنانچہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ایک چرواہے نے جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور عرصے سے اس کی بکریوں میں بھیڑیے پھرتے تھے، اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کر دیا، اچانک ادھر سے ان کی جان نکلی، ادھر سے بھیڑیے نے بکری پہ، تو اس بھیڑیے اس آدمی نے کہا لگتا ہے کہ آج وہ عادل حکمران دنیا سے چلا گیا، یہ جو بھیڑیے نے حملہ کیا نا لگتا ہے کہ آج وہ نہیں ہے، ورنہ عرصے سے 2.5 سالوں سے یہ تو ان کے اندر گھومتے پھرتے تھے، کسی کچھ نہیں کہتے تھے۔ بعد میں جب وہ شہر میں آیا پتہ چلا تو واقع ٹھیک اسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا جس وقت بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا، مگر یہ تاریخی صداقت ہے۔ اچھا، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے، بیمار ہوئے، مرض وفات میں ہوئے جی، تو لوگ آتے تھے، عیادت کے لیے آتے تھے اور جو کچھ ان کا طرز تھا وہ سب کے سامنے تھا کہ نہ اپنے نام کوئی چیز ہے، نہ بیوی کے نام چیز ہے، نہ بچوں کے نام پر چیز، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے چہرے مورے سے لگتا ہے کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، تو یہ آپ کے بچے ہیں، ان کے لیے کچھ کر دیں نا، تھوڑا سا یعنی زیادہ تو توقع نہیں ہے لیکن کم از کم یہ آپ نے تو ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں تو کوئی تھوڑی بہت ان کے لیے جائیداد وغیرہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ذرا بھائی مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، لیٹے ہوئے تھے، تو سہارا دے کر ان کو بٹھایا تو ان کو یہی بات کہی، ان کا دیکھو میرے بچے اگر
اللہ کے قانون کے پابند ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے اللہ خود رزاق ہے، میں رزاق نہیں ہوں کسی کا جی۔ اگر یہ خدا کے قانون کے پابند ہوں گے تو مجھے کوئی فکر نہیں کہ ان کا کیا بنے گا، لیکن اگر یہ اللہ کے قانون کے باغی ہوئے تو میں ان کے لیے جائیداد بنا کر جہنم کا انگارہ بنوں گا، عیاشیاں یہ کریں گے اور آگے حساب مجھے دینا ہوگا، تو بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیوں ان کی عیاشیوں کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناؤں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے صالح بندوں کو ضائع نہیں کرتے، خود اللہ غیب سے ان کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ باپ نیک تھا، اللہ نے یتیم بچوں کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے کیسے حضرت کو کہ اس کو دیوار کو ٹھیک کر دو تاکہ یہ اپنا خیال رہے گا۔ تو اصل چیز جو ہے نا اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، اور جو چیز نقلی ہے اس کے لیے کہ اتنا بنا دو، اتنا خزانہ چھوڑ دو، اتنا مکان بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ نہیں کہ ان کو صالح بنا دو، ان کو خدا کے قانون کا پابند بنا دو، ان کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کر دو، ان کو نیک بنا دو، یہ نہیں، یہ ہے کہ ان کے لیے کارخانہ بنا دو، ان کے لیے جی مکان بنا دو، ان کے لیے باغ لگا دو، ان کے لیے جائیداد خرید لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کلام فرماتے ہیں کہ بس تم نیک اور صالح بن جاؤ، باقی معاملہ ان کا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم خود ان کے لیے انتظامات کر لیں گے۔ تو یہ تھا بہرحال واقعہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا، جس میں کئی نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، ٹھیک ہے نا، اور آخری بات یہی فرما دی کہ نیکی اور تقوی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا اصل رکھوالا ہے، اور نیکی اور تقوی نہیں ہے تو کوئی چیز انسان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔